الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نباتات اگائی، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر پیدا کیے ہم نے اس سے سرسبز کھیت، نکالتے ہیں ہم اس میں دانے تہ بتہ، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، اور کھجور کے درخت میں سے اس کے خوشوں کے گچھے، دانیتاً نیچے جھکے ہوئے، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات، وَالزَّيْتُونَ اور زیتون کے، وَالرُّمَّانَ اور انار کے، مُشْتَبِهًا ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور جدا جدا خصوصیات والے، انظروا الی ثمرہ، دیکھو ذرا پھلوں کے آنے کو، اذا اثمر، جب وہ یعنی پھلوں کے درختوں کو جب وہ پھل لائیں، وینعہ اور پھلوں کے پکنے کو، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے، یعنی جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے اس کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ اور اس کا ایک پورا پروفائل دیا ہے قرآن مجید نے کہ کون مانتا ہے، کون ان نشانیوں کو فیل کرتا ہے، کن کو یہ نشانیاں سٹرائک کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ میرا درس تھا نیپا لاہور میں، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ایک ہوا کرتے تھے ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ، وہ بھی اس کورس میں شامل تھے، وہ ایک باقاعدہ انٹلیکچوئل آدمی تھے، کالم نویس تھے جنگ کے وہ، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ نے کہا ہے، ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہی کیا ہوگا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن ہمارا جو آبزرویشن ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ جو بھی ویل نون انٹلیکچوئلز ہیں، عقل والے لوگ ہیں، ان کو تو یہ نشانیاں نظر نہیں آئیں۔ تو آپ ذرا اگلی مرتبہ اگلے درس کے اگلے لیکچر کے لیے آئیں تو پھر ذرا میرے سوال کا جواب بھی لیتے آئیں، میرا خیال ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دے سکتے۔ میں اس وقت تو جواب نہیں دے سکتا تھا، پھر ہفتہ بھر میرے ذہن پر یہ سوال رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی بھی کی، پھر مجھے قرآن مجید سے پورا ایک پروفائل مل گیا کہ نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے اور نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ پھر یہ کیا ہے، یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں انسان کے کان اور انسان کی آنکھیں، اور پھر وہ ڈیٹا جا کر پروسیس ہوتا ہے دماغ میں غور و فکر کرنے والے، یہ تو ہو گئے انٹلیکچوئلس۔ اس کے بعد پھر 3 کا ایک اور سیٹ ہے، وہ کیا ہے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ اس میں نشانیاں ہیں انڈیورنگ لوگوں کے لیے، اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کے لیے۔ سمجھتے ہیں اسٹیڈ فاسٹ؟ یہ جو ہے سٹی مسلم ہائی اسکول اور جو ساتھ اسلامیہ گرلز کالج ہے، اس کے باہر اب پتہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، تو ورڈزورتھ کے 2 اسٹینزے لکھے ہوئے ہوتے تھے وہاں پر، not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long۔ یعنی قومیں پیسے اس زیرو سم سے نہیں، زیرو سیم و زر سے نہیں بنتی، قوموں کو بنانے والے کچھ با کردار لوگ ہوتے ہیں، who for truth and honor's sake steadfast، سچائی اور وقار کے لیے وہ جھیلتے اور برداشت کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اینڈ سفر لانگ، اور نقصان کھاتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے، who stay when others flee, when others fly, who work when others sleep, who build the nation's pillars deep and lift them to the sky۔ یہ لوگ جو ہیں استقامت والے،
یہ کیا ہے؟ یہ صبار ہیں۔ پھر ساتھ فرمایا شکور، شکر گزار لوگ۔ شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ کسی کا احسان ماننا۔ کسی نے آپ پر ذرا سا احسان کیا ہے تو آپ اس کا برملا اعتراف کریں، اعلان کریں کہ یہ میرا محسن ہے۔ اور جو موسٹلی انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں ان میں دونوں چیزوں کی کمی ہوتی ہے، ان میں ڈٹرمنیشن نہیں ہوتی۔ ان کو جا کر آپ تھریٹ کر کے آ جائیں یا ان کو خرید کے آ جائیں پیسے سے تو یہ آپ کے حق میں لکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ بڑے بڑے شعراء جو ہیں انہوں نے وہ گھٹیا ترین کام جو کیا ہے، بادشاہوں کے قصیدے جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ انٹلیکٹ میں بڑا نام ہے ان کا، لیکن بہرحال وہ گھٹیا کام بھی ساتھ۔ اور یہ موسٹلی ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں اس بات کا اعتراف کرنے سے میں کہ ہم نے یہ چیز فلانے سے سیکھی ہے۔ دے ٹرائی ٹو شو کہ یہ سب ان کا اپنا کمال ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یا کسی ہمارے بڑوں کے بارے میں سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک حجام کے بارے میں اکثر اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے، اور مرید بڑا حیران ہوتے تھے کہ یار اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اس نے کون سی حدیث پڑھی ہوگی، کون سی اس نے کتاب پڑھی ہوگی اس سے۔ تو ایک دن ذرا ریلیکس موڈ میں تھے تو شاگردوں نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا؟ ٹونٹنگ انداز میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اس کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا تھا، اور بڑے جو یہاں پر بیٹھے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ جو پرانا سٹائل ہے بال کٹوانے کا وہ کیا ہے کہ حجام جو ہے وہ ایک جگہ فکس زمین پر بیٹھتا تھا اور بال کٹوانے والا اس کے سامنے اس کی ڈائریکشن پر گھومتا تھا، اب ادھر منہ کر لو، اب میری طرف منہ کر لو، اب ادھر منہ کر لو۔ تو کہتے ہیں امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا اور میں نے بائیں طرف اس کے آگے کر دی پہلے۔ اس نے کہا نہیں بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں، تو میرا استاد ہے کہ اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہوا ہے، یہ ہے شکر گزاری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ انہیں عطا کیا، یعنی جو ٹاپ انٹلیکچوئلز ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام جو ہے جس کو آج کا جو ماہر قانون دان ہے وہ بھی سلیوٹ پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسان تب ہوتا ہے، تو پھر جو شکر گزار ہو اسے یہ نشانیاں نظر آئیں گی، اور جو ناشکرا ہوگا اسے نشانیاں نظر نہیں آئیں گی۔ پھر فرمایا قوم یعقلون۔ یعقلون کون ہے؟ وہی جو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ قرآن مجید صاحب عقل ان کو کہتا ہے، سینسیبل لوگ، who are in their senses۔ اور اس کے ساتھ فرمایا قوم یؤمنون، ماننے والے، جس کو میں نہ مانوں کا مرض لائق ہو جائے تو اس کے لیے سب نشانیاں بیکار ہیں۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور یہ ٹھہراتے ہیں اللہ کا شریک جنوں کو۔ وخلقہم، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وخرقوا لہ بنینا وبنات بغیر علم، اور گھڑ لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر جانے۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک اور بلند و بالا ہے ان تمام باتوں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اور اسی تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے یا سب کے کام بنانے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں کبھی اس کو پا نہیں سکتی۔ وہو یدرک الابصار، جبکہ وہ نگاہوں کو کیپچر کرتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، آ گئی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے آنکھیں کھولنے والی، آئی اوپنرز۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھے گا تو اپنے بھلے کو دیکھے گا۔ ومن عمیہ، اور جو اندھے پن کا مظاہرہ کرے گا فعلیہا، تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات،
اور یوں ہم آیات کو گھما پھرا کر مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں. ولی یقولوا درستہ، اور اس لیے کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کہیں سے پڑھ کر آئے ہو. ولی نبینہ لقوم یعلمون، اور اس لیے کہ ہم بیان کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، تو اے نبی پیروی کر اس کی جو تیری طرف تیرے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کرو، منہ پھیرو، کنارہ کش رہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، یہ وہی تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں بنایا کہ ہم تم سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لائے. آپ کا کام کیا ہے؟ ان پر تبلیغ کرنا، ان کو دعوت پہنچانا، باقی ماننا نہ ماننا یہ ان کے اختیار میں ہے، یا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ گمراہی کی راستے پہ بھی جا رہا ہو تو اس کو ہدایت راست پر لا سکتا ہے. لہذا تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، نہ تو ان کے اوپر آپ کوئی ایڈمنسٹریٹر ہیں اور نہ ان کے کوئی ذمہ دار کام بنانے والے ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ گالیاں دو ان کو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ جواب میں اللہ تعالیٰ کو بے سمجھے بوجھے گالیاں دیں. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، یوں ہم نے خوشنما بنا دیا ہے ہر گروہ کے اعمال کو جو وہ کرتے ہیں. ثم الى ربهم مرجعهم، پھر ان کے رب ہی کے حضور ان سب کا لوٹنا ہے. فینبئهم بما كانوا يعملون، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں. لئن جاءتهم آیۃ لیؤمنن بها، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ لازماً اس پر ایمان لائیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی کہہ دو کہ آیات تو اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ جب ان کے پاس نشانی آئے گی پھر بھی یہ مانیں گے نہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیمپٹڈ محسوس کرتے تھے کہ بھئی مان نہیں رہے، اگر کوئی نشانی دکھائی جائے تو شاید وہ مان ہی لیں. اسی طرح مسلمان بھی بڑے پر امید ہوتے تھے کہ دل ہی دل میں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہوتا ہے دل کی بات بھی، کہ نشانی دکھا دی جائے تو کیا آیا. اس کو کہا جا رہا ہے انہا اذا جات، یاد رکھو اگر وہ نشانی ان کے پاس آئے گی بھی لا یؤمنون تو مانیں گے نہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو اسی طرح جیسے یہ پہلے ایمان نہیں لائے تھے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیں گے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اگر ہم نازل کریں ان پر فرشتے اور کلام کریں آ کر ان سے مردے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم جمع کر دیں ان کے سامنے ہر چیز. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نادان ہیں. وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا، اور یوں ہم نے بنایا ہر نبی کا دشمن شیاطین الانس والجن، شیطانوں کو انسانوں اور جنوں میں سے. یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کو القاء کیا کرتے تھے. زخرف القول غرورا، چکنی چپی باتیں فریب دینے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دو ان کو اور ان کے جھوٹ کو، اس کی پرواہ نہ کرو، نگلیکٹ کرو ان کو. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ہم یہ اس لیے کرنے دیتے ہیں تاکہ مائل ہوں ان باتوں کی طرف دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے. کس پر؟ بالآخرت، آخرت پر. وَلِيَرْضَوْهُ، اور اس لیے کہ وہ پسند کریں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں برے کام وہ کرتے رہیں، اس کی طرف اور مائل ہوں. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا،
حالانکہ اس نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس کی تفصیل کی گئی ہے، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعلمون انہ منزل من ربک، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب ہی کی طرف نازل کیا گیا ہے حق کے ساتھ، ولا فلا تکونن من الممترین، تو اے نبی ہرگز ہرگز شک میں پڑنے والوں میں شامل نہ ہونا، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور مکمل ہوئی تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر زمین کے بسنے والوں کی اکثریت کی تم نے پیروی کی، ان کا کہنا مانا، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِكَ، تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ صرف کیا سارائیاں کرتے ہیں، اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور جو ہدایت پر ہیں ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، تو کھاؤ تم اس ذبیحہ میں سے کہ نام لیا گیا ہو اس پر اللہ کا، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے کہ لیا گیا ہو اس پر اللہ کا نام۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اس نے پوری تفصیل سے تمہیں بتا دیا ہے کہ جو کیا کچھ تم پر حرام کیا گیا ہے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ تمہاری بالکل جان پر بن جائے تو پھر تمہیں وہ کھانے کی اجازت ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور یقیناً بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو اپنی خواہشات کی بنا کر، بغیر علم، بے سمجھے بوجھے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، اور چھوڑ دو کھلے گناہ بھی اور چھپے گناہ بھی، یعنی اوپنلی کیے ہوئے گناہ بھی اور چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی۔ ان الذین یکسبون الاسم، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو عنقریب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وانہ فسق، اور یقیناً ایسا کرنا فسق ہے، فسق و فجور ہے۔ وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یقیناً شیاطین ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و شبہات، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے بحث کریں اے مسلمانوں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر اے مسلمانوں تم نے ان کا کہنا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا بھلا جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اور ہم نے اسے نور عطا کیا کہ جس کے اندر وہ چلتا ہے لوگوں کے اندر، کما مثلہ فی الظلمات، اس شخص جیسا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، لیسا بخارج منہا، اور ان میں سے نکل بھی نہیں سکتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یوں ہم نے کافروں کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنائے۔ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، اور اسی طرح نکال دیا ہم نے ہر بستی میں سے اس کے بڑے بڑے مجرموں کو، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں چالیں چلیں، وما یمکرون الا بانفسہم، مگر جو وہ فریب کرتے ہیں اپنے ہی ساتھ، وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، تو کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں مانیں گے جب یہاں تک کہ ہمیں دی جائے وہ چیز جیسی دی گئی تھی اللہ کے رسولوں کو، یعنی حصی معجزے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا کام کس سے لینا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا، عنقریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرائم کیے، صغار ذلت عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور شدید عذاب ان کی چالوں کی وجہ سے جو وہ چلتے ہیں، جو چلتے تھے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ، پس
جس کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کہ اس کو راستہ دکھائے، ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشراح صدر عطا فرماتا ہے اسلام کے لیے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. یعنی انسان بعض چیزوں میں کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، ایسے جیسے اس کا سینہ کھلا ہے، ایزیلی سانس لے رہا ہے، اور جہاں اس کو تنگی ہوتی ہے وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، انکمفرٹیبل ہوتا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھانا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو اسلام پر انشراح صدر عطا فرماتا ہے کہ وہ اسلام میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کی روح اوپر اٹھ رہی ہے، جان نکل رہی ہے اس کی. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ ناپاکی اور عذاب کو مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یقیناً ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے، لیکن جو نصیحت قبول کرنا نہ چاہے اس کے لیے کوئی نشانی نہیں. لہم دار السلام عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے. وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور وہی ان کا سرپرست ہے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور کہے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اور کہے گا اے جنوں تم نے بہت سے فائدے حاصل کر لیے انسانوں سے. وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ پہنچایا. بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اس مقرر وقت پر جو تو نے ہمارے لیے طے کیا تھا. قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح بنا دیں گے ہم ساتھی ظالموں کو ایک دوسرے کا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ